آج ہم ایک ایسی زندگی کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں جو تشدد، جرائم اور مایوسی کی انتہاؤں سے شروع ہوئی، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا، ایک ناقابل یقین تبدیلی آئی ایمان اور سکون کی طرف۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں عبدالعزیز کی، جو کبھی نیو یارک کی سڑکوں پر ایک آپ کے لئے خوفناک گینگ لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ مگر پھر آذان کی ایک آواز، بس ایک آواز نے ان کی تقدیر ہی بدل دی۔ یہ واقعہ حیران کن ہے۔ ہماری یہ جو گفتگو ہے آج، یہ یوٹیوب چینل ٹوورڈز ایٹرنیٹی اردو پر ایک انٹرویو ٹرانسکرپٹ ہے، اس پر مبنی ہے۔ اچھا۔ عنوان ہے آذان سن کر رو دیا، ایکس گینگسٹر کی اسلام میں داخل ہونے کی کہانی۔ اور یہ بہت ہی ذاتی کہانی ہے، کہیں کہیں تو تکلیف دہ حد تک سچی۔ جی بالکل۔ جو ہمیں مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ انسان کتنا بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ عبدالعزیز کے اس گہرے سفر کو سمجھیں، وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے یہ تبدیلی لائیں، ان کا تجزیہ کریں، اور وہ جو ان کی پچھلی زندگی تھی پرتشدد اور آج کا جو ایمان ہے، اس میں جو فرق ہے، اسے واضح کریں۔ جی بہت بڑا فرق ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ اور متاثر کن کہانی کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ عبدالعزیز کی کہانی شروع ہوتے ہیں بروکلن، نیو یارک سے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ زندگی شروع سے ہی آسان نہیں تھی۔ جب وہ صرف 3 ہفتے کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کی والدہ نے ان کے والد کو قتل کر دیا اور پھر انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ تو بہت ہی ٹرامیٹک آغاز ہے۔ بہت زیادہ۔ تو ان کی پرورش پھر ان کی نانی نے کی۔ 10 سال کی عمر میں وہ برانکس منتقل ہو گئے، اور یہ 80s کی دہائی تھی۔ جی۔ ایک ایسا وقت، ایسا ماحول جہاں لاطینی اور سیافام کمیونٹیز کی وہ گھٹن، غربت، کہیں کہیں مایوسی وہ بہت نمایاں تھی۔ صحیح۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں محبت اور توجہ کی شدید کمی تھی، ایک خلا تھا جسے۔ جی، اور یہی وہ جذباتی خلا ہوتا ہے، گھر میں محبت اور شناخت کی کمی، جو اکثر نوجوانوں کو باہر دھکیلتی ہے، متبادل خاندان کی تلاش میں۔ بالکل۔ گلیوں میں، گینگز میں انہیں وہ قبولیت، وہ طاقت کا احساس ملتا ہے جو شاید گھر پر نہیں مل رہا ہوتا۔ ہاں۔ تو یہ صرف بگڑنے کی کہانی نہیں، یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے نا، تعلق اور شناخت کی تلاش۔ اس کا ایک المناک نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو عبدالعزیز کے معاملے میں یہ تلاش انہیں ایک ایسی دنیا میں لے گئی جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی۔ جی، جہاں طاقت کا حصول ہی بقا کا ضامن سمجھا جاتا تھا۔ وہ کنٹرول جو گھر میں نہیں تھا، شاید وہ باہر تشدد سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گینگ نہیں تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 11 سال وہ ایک بڑے گینگ کے لیڈر رہے۔ 10-11 سال، اچھا خاصا عرصہ۔ جی، اور ان کا اثر صرف برانکس تک نہیں تھا، بلکہ کوئنز، بروکلن اور نیٹ ورک تو مینہٹن، نیو جرسی، فیلاڈیلفیا، کنیکٹیکٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ اوہو، واہ، یعنی کافی منظم کام تھا۔ بالکل۔ اور زندگی کا محور کیا تھا؟ پرتشدد جرائم، مسلح ڈکیتیاں۔ خاص طور پر وہ منشیات فروشوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پولیس کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے۔ ہاں، یہ چالاکی تھی۔ جی، فائرنگ کے واقعات، لڑائیاں بے رحمانہ قسم کی، مقصد ایک ہی تھا، طاقت دکھانا، اپنا خوف بٹھانا۔ اور اس راستے میں وہ بتاتے ہیں انہیں خود بھی گولی لگی، چھریوں کے وار سہے، کئی بار اتنی مار پڑی کہ لگتا تھا جان نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اس قسم کے رویے کے پیچھے اکثر ایک شدید نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے خود کو منوانے کی۔ تشدد ایک ذریعہ بن جاتا ہے اپنی اہمیت، اپنی طاقت ثابت کرنے کا، خاص طور پر جب آپ اندر سے خالی پن محسوس کر رہے ہوں۔ اچھا۔ عبدالعزیز نے خود اس کی بڑی دلچسپ مثال دی کہ دن میں یہ جرائم، یہ طاقت کا کھیل انہیں ایک وقتی تسکین دیتا تھا، جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں چلنے کے لیے۔ بالکل، ایک ایندھن۔ لیکن رات کو جب شور ختم ہوتا، تنہائی ہوتی، تو وہی اندرونی کھوکھلا پن، وہی بے معنی ہونے کا احساس حاوی ہو جاتا۔ یہ تو ایک چکر تھا پھر۔ جی، ایک نہ ختم ہونے والا چکر، دن کا وقتی عروج اور رات کی گہری پستی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت یعنی 80 کی دہائی اور آج کی گینگ لائف میں فرق تھا۔ اچھا، کس طرح کا فرق؟ پولیس کی نفری کم تھی، ان کا رسپانس ٹائم سست تھا، مطلب کسی واردات کے بعد پولیس کو پہنچنے میں گھنٹے لگ سکتے تھے۔ اوہ،
تو اس سے تو شاید اور شہرت ملتی ہوگی۔ بالکل، آج کل تو ٹیکنالوجی، نگرانی سب بہت مختلف ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی بیرونی زندگی، لیکن اندرونی طور پر، روحانی طور پر کیا چل رہا تھا؟ جی، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں کوئی خاص مذہبی پس منظر نہیں تھا۔ کوشش کی گئی انہیں عیسائیت کی طرف لانے کی، لیکن وہ اس کے بنیادی عقائد سے کبھی جڑ نہیں پائے۔ خاص طور پر دو چیزیں انہیں بہت کیا کہتے ہیں غیر منطقی لگتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور انسان کے بیچ میں کوئی سفارشی سمجھنا۔ اچھا۔ انہوں نے مثال دی کہ بھئی اگر مجھے آپ سے آپ کی گاڑی مانگنی ہے تو میں سیدھا آپ سے کیوں نہ کہوں، کسی تیسرے بندے کے پاس کیوں جاؤں کہ وہ سفارش کرے۔ بات تو سمجھ آتی ہے۔ دوسرا، وہ تثلیث کا تصور، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ انہیں بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو یہ بڑے بنیادی سوالات تھے جو ان کے ذہن میں تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل۔ ان کی عیسائیت سے دوری کسی بس ایسے احساس پر نہیں تھی، بلکہ ان کے نزدیک یہ واضح منطقی تضادات تھے۔ یہ سوال کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے، ہاں، یہ چیز انہیں پریشان کرتی تھی، اور براہ راست تعلق کے بجائے سفارش والا معاملہ یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ منظم مذہب سے دور ہوتے گئے۔ جی بالکل، اور یہ بات اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ ان میں شروع سے ایک منطق اور براہ راست تعلق کی تلاش تھی جو بعد میں اسلام میں ملی۔ اور یہ دوری، یہ غصہ، یہ اتنا بڑھا کہ تقریباً 18-19 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب انہوں نے نعوذ باللہ خود کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ کسی بھی اعلیٰ طاقت کے وجود سے مکمل انکار۔ وہ کہتے ہیں یہ شدید غصہ تھا، جوانی کا ذوم تھا، حالات کا نتیجہ تھا۔ اور خاص طور پہ وہ والدہ والا واقعہ؟ ہاں، کہ والدہ نے والد کو قتل کیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا۔ اس نے ان کے دل میں خدا کے خلاف اگر وہ ہے ایک گہری ناراضگی پیدا کر دی تھی کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا۔ جی، ایک طرح کی بغاوت تھی۔ بالکل۔ پھر آیا وہ موڑ، ان کی گرفتاری، اور یہ بھی بڑے عجیب حالات میں ہوئی۔ اچھا۔ عبدالعزیز بتاتے ہیں کہ جس رات انہیں گرفتار کیا گیا وہ اصل میں خودکشی کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ کیا؟ جی، وہ اس قدر مایوس ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے کہ انہیں لگتا تھا اب جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رحم کرے۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے بس چند گھنٹے دور تھے کہ پولیس آ گئی، ایک پرانی کئی سال پہلے کی ڈکیٹی کے الزام میں۔ بعد میں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس گرفتاری کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں خودکشی سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، یعنی جو بظاہر بربادی لگ رہی تھی وہ نجات کا پہلا قدم بن گئی۔ بالکل۔ تو جیل پہنچ گئے، اب جیل کی زندگی شروع ہوئی۔ جی، اور جیل نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے انہیں نہ صرف بیرونی دنیا سے کاٹا بلکہ شور شرابے، منشیات، الکوہل، پارٹیوں، جرائم کی دوڑ سے بھی الگ کر دیا۔ ایک زبردستی کا وقفہ مل گیا۔ بالکل، ایک جبری وقفہ، ایک ایسا خلا جہاں وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اور اسی خاموشی میں، تنہائی میں، انہیں پہلی بار اپنے آپ سے، اپنے اعمال سے اور ان کے نتیجے میں جو شدید احساس جرم تھا اس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا۔ یقیناً۔ وہ بتاتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد تقریباً 3 سال وہ گھر والوں سے بھی نہیں مل سکے۔ جیل کی سختیاں تو تھیں، لیکن یہ نفسیاتی تنہائی یہ شاید سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، جب ماضی کی غلطیاں سامنے آتی ہوں گی۔ بالکل، جب زندگی کی بے معنویت کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید یہی وہ زمین تھی جہاں تبدیلی کا بیج پڑنا تھا۔ اور اسی قید و تنہائی میں ایک دن ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے جیل میں آذان سنی۔ اچھا۔ وہ اس لمحے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مؤذن کی آواز ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھی، پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ اس آواز کا ان پر فوری اور اتنا گہرا جذباتی اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہی وہ جواب ہے، یہی وہ بلاوا ہے جس کی انہیں لاشعوری طور پر تلاش تھی۔ جی۔ شروع میں تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی گانا ہے کیونکہ اس میں ایک عجیب کشش تھی، گہرائی تھی۔ روحانی پکار بن گئی۔ بالکل۔ ایک ایسا لمحہ جب آواز سیدھی ان کی روح سے بات کر رہی تھی۔ اور یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے
کہ وہ پہلے کیا کہتے تھے؟ ہاں، وہ کہتے تھے میں قسم کھاتا ہوں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا، کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھوں گا۔ بالکل۔ تو اس ایک تجربے نے ان کے اس پختہ ارادے، اس تعصب کو توڑ دیا۔ یہ تضاد ان کی اندرونی تبدیلی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے آواز ان کے سارے دفاع توڑ کر اندر اتر گئی۔ تو اس تجربے کے بعد ظاہر ہے تجسس پیدا ہوا۔ جی، انہوں نے اپنے ایک مسلمان ساتھی قیدی سے پوچھا کہ بھئی یہ آواز کیا تھی، یہ اسلام کیا ہے؟ اور جو جوابات انہیں ملے وہ کہتے ہیں وہ سیدھے ان کے دل اور دماغ میں اتر گئے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ خدا صرف ایک ہے، توحید۔ جی، توحید۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بیٹا نہیں، یہ بات انہیں فوراً سمجھ آئی اور ان کے پرانے سوالات کا جواب بن گئے جو وہ عیسائیت پر سوال اٹھاتے تھے۔ بالکل۔ پھر یہ جاننا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس نے ان کے وہ تثلیث اور سفارش والے اعتراضات ختم کر دیے۔ صحیح۔ اور پھر وہ نماز کا تصور کہ ہفتے میں ایک بار پادری کے پاس جا کر گناہ بخشوانے کے بجائے دن میں 5 وقت سیدھا اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، براہ راست تعلق۔ ہاں، یہ انہیں بہت منطقی لگا، اطمینان بخش لگا۔ اور یہاں ہمیں وہ جواب مل جاتا ہے کہ اسلام کے کن پہلوؤں نے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ یہ صرف جذبات نہیں تھے، اس میں عقل اور منطق بھی شامل تھی۔ بالکل۔ توحید نے ان کے پرانے سوالات حل کر دیے۔ خدا سے براہ راست تعلق کا تصور انہیں طاقتور لگا۔ 5 وقت کی نماز نے ایک روحانی تسلسل دیا جس کی شاید انہیں تلاش تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ تصور کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی بات تھی ان کے لیے۔ جی، ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے جس میں اتنے جرم تھے، یہ پیشکش تو غیر معمولی طور پر پرکشش تھی، نجات دلانے والی تھی۔ گویا اسلام نے ان کے سارے تضادات اور سوالات حل کر دیے۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ فیصلہ ان کی زندگی کا ایک نیا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ جی، وہ بتاتے ہیں تبدیلی فوری تھی، مکمل تھی، منشیات، شراب، جرائم سب کچھ چھوڑ دیا۔ فوراً؟ جی، بالکل ترک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں پہلی بار انہیں حقیقی اندرونی سکون ملا، انٹرنل پیس، ماشاءاللہ۔ جیسے وہ واقعی دوبارہ پیدا ہوئے ہوں، جیسے زندگی پر جو دھند تھی وہ چھٹ گئی ہو اور روشنی تیز ہو گئی ہو۔ وہ خوکھلاپن ختم ہو گیا۔ ہاں، وہ خوکھلاپن جو راتوں کو ستاتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ راستہ آسان تو نہیں رہا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تھا ماضی سے ناتا توڑنا۔ پرانے گینگ کے ساتھی، پرانا ماحول، عادتیں، ان سب کو چھوڑنا ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ انہیں شعوری طور پر مسلمانوں کی صحبت تلاش کرنی پڑی۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو ان کے نئے ایمان میں مدد کریں۔ وہ ایک کال کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انسان کا دین ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ بالکل، صحبت کا اثر۔ جی، بعد میں پھر وہ نیو یارک سے دور کینٹکی منتقل ہو گئے، جس سے انہیں ماضی سے فاصلہ بنانے میں اور مدد ملی۔ یہ بہت اہم قدم تھا۔ اور یہ جو آپ نے صحبت کی بات کی، گینگ میں بھی تو ایک قسم کی بھائی چارگی ہوتی ہے نا؟ ہاں، ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھائی چارگی اکثر خوف پر یا مشترکہ جرائم پر یا طاقت کے توازن پر مبنی ہوتی ہے، وہ مشروط ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس اسلام جس بھائی چارے کی بات کرتا ہے وہ ایمان پر، اللہ کی خاطر محبت پر، مشترکہ اقدار پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ خوف پر نہیں، حقیقی تعلق پر قائم ہے۔ عبدالعزیز نے شاید پہلی بار اس غیر مشروط قبولیت اور سچی برادری کا تجربہ کیا ہوگا۔ بالکل۔ تو اپنی زندگی بدلنے کے بعد انہوں نے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش شروع کی، دعوت کا کام۔ جی، دعوت۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے پرانے گینگ ممبرز تک بھی گئے۔ وہ بتاتے ہیں الحمدللہ کچھ نے سنی بھی بات، متاثر ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ ان کا اپنا بیٹا ان کی تبدیلی دیکھ کر مسلمان ہوا۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی سناتے ہیں جو پہلے ان کی بات نہیں سنتا تھا، لیکن پھر وہ بھی جیل پہنچا اور وہاں مسلمان ہو گیا۔ اللہ جیسے چاہے ہدایت دے دے۔ جی، اور وہ خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہیں۔ ان کا صبر، ظلم سہنے کی ہمت اور اتنی مخالفت کے باوجود امن اور رحمت کا پیغام پھیلانے کا عزم، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ عبدالعزیز کی کہانی سن کر نا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے ان کے حالات میں اسلام صرف ایک مذہب کا انتخاب نہیں تھا، ہاں، بلکہ یہ واحد راستہ تھا، واحد حل تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر اسلام نہ ملتا تو یا تو میں مر چکا ہوتا یا آج بھی جیل میں ہوتا۔
بالکل. یہ تبدیلی صرف ظاہری نہیں تھی، یہ ایک مکمل داخلی انقلاب تھا. سوچ، مقاصد، زندگی کی سمت سب بدل گیا. اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تبدیلی کسی بھی وقت، کہیں بھی، حتیٰ کہ انتہائی ناممکن حالات میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ تھی عبدالعزیز کی ناقابل یقین کہانی، ایک گینگ لیڈر سے ایک دیندار مسلمان تک کا سفر. جی. اس میں معنی کی تلاش، اذان کی آواز کا وہ پرسرار اثر اور جیل کی تاریکی میں ملنے والے ایمان کی طاقت، یہ سب پہلو بہت نمایاں ہیں. بالکل. اور یہ کہانی ہمیں کئی گہرے سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. جیسے حقیقی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیا وہ خوف پھیلانے میں ہے، دوسروں کو کنٹرول کرنے میں، تشدد سے اپنی دھاک بٹھانے میں، جیسے عبدالعزیز کی پچھلی زندگی تھی؟ یا پھر حقیقی طاقت اندرونی سکون میں ہے، اپنے نفس پر قابو پانے میں، ایک بامقصد زندگی گزارنے میں، ایمان کی مضبوطی میں، وہ طاقت جو بعض اوقات زندگی کے سب سے تاریک، سب سے مشکل لمحوں میں ملتی ہے. یہ بہت گہرا نقطہ ہے. اور یہ کہانی ہمیں اس بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم تبدیلی اور نجات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا واقعی کوئی شخص اتنا بدل سکتا ہے، اور کن حالات میں؟ یہ پہلے سے طے شدہ تصورات کو چیلنج کرتی ہے.